تیری اڈیک میں ہے، تیری انتظار میں ہے. لیکن جب ہم اس عبادت کا رنگ کھو بیٹھے، عقیدہ غلط ہوا، عبادت کا انداز غلط ہوا، معاشرہ بگڑ گیا، بے راہ روی پیدا ہوگی. میرے اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، شب رات بھر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کبھی تجھے خیال آیا کہ میں کس کا کلمہ پڑھتا ہوں، کس کا امتی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے، اپنے آقا کی اطاعت کرنی چاہیے. قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں پہلی آیات مقدسہ اللہ تعالیٰ ذو الجلال والاکرام متقین کی صفات کو بیان فرماتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جن کا ایمان بالغیب ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں متقی مومن وہ ہے، یعنی عبادت میں کامیاب وہ ہے جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، جس کا عمل بھی ٹھیک ہو. اور دنیا کا معاشرہ اس وقت صحت مند ہو سکتا ہے جب معاشرے کے افراد کا نظریہ بھی ٹھیک ہو، عقیدہ بھی. اچھا نعوذ باللہ، جب عقیدہ یہ رکھتا ہو کہ خدا کرسی پہ بیٹھا، اس کے بدن سے کرسی چر چر کرتی ہے، بتائیے وہ عبادت کیا رنگ لائے گی؟ ایسے عابد کی نبی اللہ کے متعلق کہہ دے نعوذ باللہ نبی یہ ہے وہ ہے، کتاب کے متعلق کہہ دے، صحابہ کے متعلق کہہ دے، قیامت کے متعلق کہہ دے. ایسی بد عقیدگی میں عبادت کا کیا فائدہ؟ عبادت اسی کی ہے جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے اور عقیدے کے بعد اس کی عبادت بھی ٹھیک ہے، عبادت بھی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں صحابہ کی عبادت کی تعریف فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، ان کی عبادت ایسی ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے متلاشی ہے. صحابہ کی عبادت کا ایک نمونہ آپ کے سامنے جس میں عقیدے کی اہمیت بھی ہے. صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک، جب میرے اور آپ کے آقا بیمار ہوئے آخری حیات طیبہ، لمبی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا اے عائشہ صدیقہ، حضرت ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. حضرت ابو بکر سے کہو یا رسول اللہ بڑے رقیق القلب ہے، آپ کی بیماری کی پریشانی ہے، وہ آپ کی جگہ پر ادب کی وجہ سے بھی کھڑے نہیں ہوں گے. سرکار نے فرمایا ان کننا صواحب یوسف، جو میں کہنا چاہتا ہوں تم عورتیں تو وہاں تک نہیں نہ پہنچ سکتی، میں کوئی اور بات کہنا چاہتا ہوں. تم ظاہری مزاج میں ہو، میں باطنی حال میں ہوں، میں باطنی حال میں جاؤ انہیں سے کہو نماز پڑھو. چنانچہ حکم ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں مصلی امامت پر کھڑے ہوئے. تصریح تو نہیں ہے مگر قرائن سے یہ پتہ چلتا ہے ظہر کی نماز کا وقت تھا. مسجد نبوی شریف ہے، صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہیں، مصلی پہ کھڑے
نماز کی امامت شروع کر دی، صحابہ نے نیت باندھ لی، صحابہ پیچھے، حضرت ابو بکر آگے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے اور آپ کے آقا نے حجرہ اقدس کا دروازہ کھولا، کھول کر مسجد میں داخل ہو گئے۔ بڑا سوچنے کی بات یہ ہے، پہلے تو فرمایا طبیعت خراب، حدیث پاک میں کئی مسائل ہیں، لیکن میں بنیادی طور پر عبادت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے پڑھائی نہیں، لیکن جب شروع ہوئی تو آپ ہی گئے۔ بڑی بڑی باتیں ہیں، بڑے بڑے راز ہیں۔ آ گیا ہوں، نہیں پڑھائی، بیمار تھا، طبیعت میں ظاہری بیماری کا عذر تھا، مگر آ گیا کہ کوئی اسے عام نماز نہ سمجھے، یہ وہ نماز ہے جو اپنی نگرانی میں صحابہ سے حضور نے پڑھوائی ہے، اپنی نگرانی۔ اچھا، سرکار جب حجرہ پاک سے نکلے، بائیں طرف رخ ہے، روضہ پاک قبلہ شریف کی طرف رخ ہو، بائیں ہاتھ پر ہے کہ روضہ شریف، حجرہ شریف، تو فَالصَّحَابَ ابو بکری یتأخر، حضرت ابو بکر نے پیچھے ہٹنا شروع کر دی، پیچھے ہٹنا۔ میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں، نماز جب شروع ہو چکی، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی بندگی ہے، صدیق اکبر نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ یہ نماز پڑھ رہے تھے یا حضور کو دیکھ رہے تھے؟ معلوم ہوا صحابہ کی بندگی کی تعریف اللہ فرماتا قرآن میں، اور صحابہ کی بندگی اس عقیدے کے ساتھ ہے، چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے، دل محمد رسول اللہ کی طرف ہے۔ جب صدیق اکبر نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، صحیح مسلم جلد نمبر 1 5-6 سندوں سے یہ حدیث مروی، کچی روایت نہیں ہے، عرض یہ کرنا چاہتا ہے، حضور نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، اپنی جگہ پر کھڑے رہنا، میں تجھے مصلی سے ہٹانے کے لیے نہیں آیا، امت کا امام بنانے آیا ہوں۔ میں تو تجھے امام بنانے کے لیے آیا ہوں۔ دنیا آیا اس لیے ہوں کہ دنیا اپنی عبادت کا انداز بھی سمجھ لے، اور اپنی امت اپنا امام بھی سمجھ لے، تاکہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے، نبی کا خیال آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے، دنیا کو پتہ چل جائے، نبی آ جائے تو بن جاتی۔ یہ عبادت، سوکھے سجدوں سے کچھ نہیں بنتا، سجدہ وہ ہو جس میں اللہ کا نور ہو، دل میں محمد عربی کی محبت کا سرور ہو، یہ عبادت۔ آج ہم غافل ہو گئے، نہ عبادت رہی نہ عبادت کا انداز رہا۔ میں حدیث پاک کی تکمیل کر دوں، سرکار تشریف لائے مکانہ کا یا ابا بکر، اے ابو بکر یہیں پہ کھڑے رہنا۔ سرکار تشریف لائے، حضرت ابو بکر کے آگے کھڑے ہو گئے، جماعت 1 امام 2، کمال درجے کی بات ہے، صحیح مسلم ہے جلد نمبر 1 ہے، جو حضرات خود پڑھنا چاہے پڑھ بھی لے، یہ حدیث پاک
صحابہ کہتے ہیں نصلی خلف ابی بکر وصلی ابو بکر خلف النبی، ہم نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی اور ابو بکر نے نبی پاک کے پیچھے پڑھی۔ ذرا تھوڑی سی اور وضاحت بھی، تحویز شریف میں حدیث پاک، یہ صرف ایک موقع نہیں ہے جو صدیق اکبر نے ایسے نہیں کیا تھا کہ وہ پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ حضور انصار صحابہ کی صلح کے سلسلہ میں کسی معاملہ میں تشریف لے گئے، نماز کا وقت آ گیا، میرے آقا طہارت کے لیے تشریف لے گئے، واپس نہ آئے، نماز کا وقت جا رہا تھا۔ صحابہ نے مشورہ کیا حضور شاید مصروف ہے کسی کام میں، نماز کا وقت جا رہا، نماز ہی پڑھ لے، بھائی نماز پڑھنی ہے تو جماعت کروانی پڑے گی۔ یہ ہے حضور کے صحابہ۔ کہاں ہم لوگ جو اللہ کو بھول بیٹھے، اللہ کے رسول کو بھول بیٹھے، پرواہ نہیں، نماز کا وقت ہے، پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ بھائی نماز پڑھنی ہے جماعت سے، اچھا جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو امام پھر کون بنے گا؟ صحابہ نے یہی مشورہ کیا، امام تو وہی بنے گا جسے حضور نے بنا دیا ہے۔ ابو بکر ہی پڑھائے، کھڑے ہو گئے حضور، ابو بکر صدیق مصلی پہ، نماز شروع ہو گئی، ادھر سے نماز شروع ہوئی، ادھر سے حضور بھی تشریف لے، لگتا ہے جان بوجھ کے دیر فرمائی ہے کہ دیکھوں میری غیر موجودگی میں کسے امام بناتے ہیں، لگتا یہ مضمون سے، حدیث پاک کے مضمون سے۔ بہرحال جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے، آگے مضمون موضوع کے متعلق صحابہ نے تصفیق کی، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، یہ اسی باب میں حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا عورت کو ضرورت پڑے نماز کے اندر کچھ کہنے کی، ہاتھ پہ ہاتھ مارے، یہ تصفیق، التصفیق للنساء والتصفیق للرجال، مرد تصفیق ہے۔ اب سب صحابہ نے تصفیق کی، ابو بکر کو بتایا، اے ابو بکر نبی پاک آ گئے ہیں، نماز پڑھ رہے تھے صحابہ، ابو بکر پڑھا رہے تھے۔ لگتا ہے صحابہ کا طریقہ بندگی یہ ہے کہ دل اللہ کے، چہرہ اللہ کی طرف ہو، دل محمد رسول اللہ کی طرف ہو، یہ عبادت میں مقام اخلاص ہے۔ اب سب صحابہ نے تصفیق کی، بتائیے یہ نماز پڑھ رہے تھے یا حضور کو دیکھ رہے تھے؟ چہرہ بیت اللہ کی طرف تھا، قلب و نظر کا رخ محمد رسول اللہ کی طرف تھا، یہ ہے عبادت۔ آج ہم عبادت کو بھول گئے، عبادت میں آ گئے تو عبادت کا مقام بھول گئے۔ معاشرہ بگڑ گیا جب محمد عربی کی سنت کا انداز ہم سے بدل گیا۔ یہ ہے عبادت کی حقیقت۔ اور تیسری بات وہ ہے معاملات۔ ویسے ان میں ہر ایک بات کا تقاضا ہے کہ یہ مستقل مضمون ہے، لمبا، گھنٹوں پر محیط گفتگو ہو، مشتمل، تب جا کے بات بنے۔ عبادات میں نماز کی کیا اہمیت، روزے کی کیا اہمیت، اللہ اکبر۔